اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون صلوات اللہ۔ ایصال ثواب کی غرض سے قرآن کی سورہ نحل کی آیت نمبر 97 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں مرحوم حیات صاحب کے ایصال ثواب کے لیے حیات سے متعلق چند باتیں بیان کرنے کی کوشش ہوگی، چونکہ اس آیت میں بھی حیات کا تذکرہ ہے اور قرآن کا اعلان ہے کہ من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح کرے، شرط ہے وہو مؤمن، صاحب ایمان ہو، مومن ہو، اور من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو عورت ہو، اگر صاحب ایمان ہو تو فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اس کو حیات طیبہ عطا کرتے ہیں، ہم اس کو پاکیزہ حیات عطا کرتے ہیں، پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بھی اس نے کیا ہے ہم اس کا بدلہ اور اس کی جزا بڑھا کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن نے حیات طیبہ کا تذکرہ کیا ہے، چونکہ اگر غور کریں خود حیات اور زندگی ہمارے ہاں خود اس کے مختلف معنی ہیں، مختلف مراتب ہیں، خود حیات کے کئی درجات ہیں، ایک جانوروں کی بھی زندگی ہے اور خود انسانوں کو بھی کئی قسم کی زندگی ہے، لیکن یہاں قرآن نے حیات طیبہ کا تذکرہ کیا ہے، پاکیزہ زندگی، اور اس حیات طیبہ کا تعلق دنیا سے ہے کہ اللہ اس دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کرے گا، وعدہ ہے، اور پھر جو جزا ہے وہ آخرت کے لیے ہے کہ بہترین جزا وہاں ملے گی۔ لیکن دو چیزوں کو بنیاد بنایا گیا ہے، دو چیزوں کو شرط کے طور پر، کہ ایمان ضروری ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ضروری ہے، یعنی یہ دو چیزیں اگر ہیں، ایمان ہے اور عمل صالح ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ ہم پاکیزہ حیات، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور پھر اس کے بعد آخرت میں اس کے لیے بہترین اجر اور بہترین بدلہ ہے۔ ہمارے ہاں جو حیات کا مفہوم ہے، زندگی کا مفہوم ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کی نظر میں بھی وہی زندگی کا مفہوم ہو سکتا ہے ہم لوگ جسے حیات کہتے ہوں، زندگی کہتے ہوں، یا جسے ہم لوگ زندگی سمجھتے ہوں وہ خدا کی نگاہ میں موت ہو، اور ہو سکتا ہے جس کو ہم لوگ موت سمجھتے ہوں وہی خدا کی نگاہ میں زندگی ہو۔ معیار ہم نہیں ہیں، معیار خود خدا ہے، اسی لیے بہت سے لوگ اس دنیا میں بھی حیات رکھتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی وہ حیات رکھیں گے، بہت سے لوگ دنیا میں بھی زندہ ہیں اور مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں، اور بہت سے لوگ دنیا میں بھی مردہ ہیں اور مرنے کے بعد بھی مردہ رہیں گے، یعنی یہ مسلم ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں بھی مردہ ہیں اور آخرت میں بھی مردہ ہیں۔ یہاں سے حیات کا ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے جو آخرت تک پہنچتا ہے، اور ہماری دنیا میں ذمہ داری یہ ہے، یہ جو شرط لگائی گئی ہے ایمان اور عمل صالح، شاید اس کا ایک پیغام اور مفہوم یہ ہو کہ ہم نے دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ اگر ان دو چیزوں کا خیال کر لے جاؤ تو تم اپنی حیات کی حفاظت کر سکتے ہو، یعنی اگر صحیح ایمان ہو، سچا ایمان ہو، واقعی ایمان ہو، اور پھر اس کے بعد اس صحیح ایمان کی گواہی تم اپنے عمل صالح سے دے رہے ہو تو پھر اپنے ایمان کے اپنے حیات کی حفاظت کر سکتے ہو،
موت تمہیں ختم نہیں کر سکتی ہے، موت تمہیں مٹا نہیں سکتی ہے، موت تمہیں ایک پل سے حقیقی حیات تک پہنچا دیتی ہے۔ لہذا یہاں بھی قرآن نے ایک ہمارے لیے پیغام دیا ہے کہ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، اور اس کے لیے ہمارے سامنے اولاً سر فہرست جو ذات ہے جو حقیقی معنی میں حیات رکھتی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ هو الحی القیوم، وہی اللہ ہے جو حقیقی معنی میں حیات رکھتا ہے۔ اگر زندگی ہے تو صرف اللہ کے لیے ہے، ذاتی طور پر اگر کوئی حی ہے صرف اللہ ہے، ذاتی طور پر اگر کوئی حیات رکھتا ہے تو اللہ ہے، اور وہی حیات رکھتا ہے جو اللہ سے جتنا وابستہ ہو۔ ایمان اور عمل صالح کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہم جتنا اللہ سے قریب ہوں گے اتنا ہی ہمیں حیات ملے گی۔ اور یہ غور کیجئے گا، ہمارے ہاں ایک لفظ معمولاً بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کے بہت وسیع معنی ہے، صرف محدود معنی نہیں ہے، وہ ہے لفظ ولایت۔ ولایت کے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ سے قریب ہو جانا، ولایت کے معنی یہ ہے خدا تک پہنچ جانا، ولایت کے معنی یہ ہے کہ صحیح ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کے لیے آگے بڑھ جانا، ولایت کے معنی یہ ہے کہ یہی جو قرآن نے کہا ہے ایمان و عمل صالح ہو، اس کو عملی طور پر پیش کر لینا۔ ولایت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تک پہنچ جانا۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ولایت کے معنی اللہ تک پہنچ جانا ہے تو کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے راستہ ہو جس کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ رہے ہوں، جس کے ذریعے سے ہم خدا والے بن رہے ہوں۔ لہذا ایمان و عمل صالح کے لیے کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے راستہ ہو، کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے پیمانہ ہو، کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے میزان ہو۔ جو ہمارے سامنے میزان ہے، پیمانہ ہے، معیار ہے، اسے محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یعنی یہ جو ولایت اہل بیت کی بات ہے، ولایت امیر المومنین کی بات ہے، ولایت امام علی کی بات ہے، درمیان میں ولایت رسول ہے، اس لیے کہ نہ تو ولایت امیر المومنین ولایت خدا سے جدا ہو سکتی ہے اور نہ ولایت امیر المومنین ولایت رسول سے جدا ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ بھی ایک ذہنوں میں رہے، ایک الگ موضوع ہے کہ ولایت کا مطلب ہی اصل خدا کی ولایت ہے، جس ولایت تک پہنچنے کا اصلی راستہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ لیکن اس خدا اور علی کی ولایت کے درمیان رسول کی ولایت بھی ہے، جس سے ہمیں فراموش نہیں کرنا ہے، جس سے ہمیں غفلت نہیں کرنا ہے۔ یعنی کبھی کبھی اس سے تھوڑی سی بے توجہی ہوتی ہے تو دشمن کو پھر موقع مل جاتا ہے ہمارے اوپر اعتراض کرنے کا، لہذا اس سے کبھی غفلت نہ ہو۔ ہمارے پاس الحمدللہ ولایت علی ہے اور ہم علی ابن ابی طالب کے ولایت کے ماننے والے ہیں، ہم علی کے مولائی ہیں، اور اس ولایت علی کا صدقہ یہ ہے کہ ولایت علی کے صدقے میں ولایت رسول بھی ہے اور ولایت علی کے صدقے میں ولایت خدا بھی ہمارے پاس ہے۔ نہ ہمارے ہاں ولایت خدا میں کوئی کمی ہے، نہ ولایت رسول میں ہمارے ہاں کوئی کمی ہے، ہمارے ہاں مکمل ولایت خدا بھی ہے، مکمل ولایت رسول بھی ہے، اس لیے کہ ولایت علی کا لازمہ ولایت خدا بھی ہے، ولایت رسول بھی ہے۔ اور اتنا ہمیں یقین کرنا ہے کہ بغیر ولایت علی کے جیسے ولایت خدا نہیں ہو سکتی ہے، ویسی ولایت خدا کے بغیر ولایت علی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے ولایت رسول کے بغیر ولایت علی نہیں ہو سکتی ہے، ویسی ولایت علی کے بغیر ولایت رسول نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو علی کو مولا سمجھے گا وہ رسول کو خود بخود مولا سمجھے گا، جو علی کو مولا مانے گا وہ خدا کو خود بخود مولا مانے گا۔ یہ تو ایک زبردستی کا الزام ہے کہ علی علی کرتے ہیں، ان کے ہاں رسول نہیں ہے۔ وہ علی علی کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کے ہاں رسول نہ ہو۔ یقیناً یہ ہمارے ہاں زبردستی کا، میں نے بارہا اس گزشتہ دنوں میں عرض کیا ہے کہ یہ الزام ہے، یہ تہمت ہے کہ خالی علی کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ جتنا ہم علی کو مانتے ہیں اس سے زیادہ رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم جتنا مولا علی کو مانتے ہیں اس سے زیادہ خدا کو مانتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو رسول اللہ کا احسان سمجھتے ہیں کہ رسول نے علی جیسی نعمت ہمیں دی ہے۔ جس علی کے اوپر ہمیں ناز ہو تو اس رسول کے اوپر پہلے ناز ہوگا جس کے صدقے میں ہمیں علی ملے ہیں۔ ظاہر سی بات، جب علی کے امیر المومنین جیسی ذات ہمیں ملی ہے تو ہم رسول اللہ پر بھی ناز کرتے ہیں۔ یعنی درمیان میں اگر رسول نہ ہوتے تو نہ تو ہمیں علی جیسی نعمت ملتی، نہ ولایت علی ہمیں نصیب ہوتی۔ غدیر میں بھی اگر ولایت ملی ہے تو رسول اللہ کے صدقے میں ملی ہے، تو جب رسول اللہ کے صدقے میں ملی ہے تو مولا علی کی ولایت ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ حیات کے معنی یہ ہے ان سے وابستہ ہو جانا۔ ولایت کے ایک معنی یہ ہے کہ ولایت کو، حیات کو صحیح طور پر سمجھ لینا۔ گویا اگر خدا سے وابستہ ہونا ہے تو راستہ اہل بیت ہے، لہذا اگر حقیقی حیات کا مطلب خدا سے قریب ہو جانا ہے تو حقیقی حیات تک پہنچنے کے لیے جب تک ہمارے پاس ولایت نہ ہو ہم حقیقی حیات کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔
یعنی جو میں نے عرض کیا کہ دنیا میں بھی بہت سے لوگ زندہ ہیں اور مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، وہی لوگ دنیا میں زندہ ہیں جن کے پاس ولایت آل محمد ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہی لوگ زندہ رہتے ہیں جو اس ولایت کی حفاظت کے ساتھ جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے پاس یہ گویا جوش خطابت کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف مجلسی نکتہ نہیں ہے، بلکہ یقین رکھیے حقیقت یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس ولایت اہل بیت ہے تو ہمارے پاس حیات ہے، اگر ولایت آل محمد نہیں ہے تو ہمارے پاس حیات نہیں ہے۔ زندگی کا سرمایہ ولایت اہل بیت ہے، زندہ ہونے کا سب سے پہلا مرحلہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ اگر اہل بیت کی ولایت ہے تو ہمارے لیے حیات و زندگی ہے، اور پھر مرنے کے بعد بھی اگر اسی ولایت کی حفاظت کر کے جائیں تو پھر ہماری حیات باقی رہے گی۔ آخری لمحے تک اگر اسی ولایت کی حفاظت کر لی تو سمجھ لیجئے کہ ہماری حیات باقی ہے۔ اور یہ تو خود رسول اللہ نے فرمایا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو محمد و آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ جو شہید ہو تم اسے مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے۔ یہ خود قرآن نے کہا کہ بلکہ بلا احیاء، وہ لوگ زندہ ہیں۔ اسی لیے دوسری جگہ پر قرآن نے ایک اور حیات کا جو تذکرہ کیا ہے کہ سورہ مبارکہ ملک میں تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ خدا، وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے کہ حیات اللہ کی مخلوق ہے، یعنی حیات کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے۔ اللہ کی مخلوق کا نام حیات ہو، جیسے مخلوق خدا حیات ہے ویسے ہی مخلوق خدا موت بھی ہے، یعنی جیسے اللہ نے حیات کو پیدا کیا ہے ویسے ہی اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ بھی قابل غور چیز ہے۔ موت کے اب یہاں پر ظاہر سی بات الگ الگ معنی، ایک جگہ موت کے معنی نابودی کے ہیں، ختم ہو جانے کے ہیں، لیکن ایک جگہ موت کے معنی مخلوق خدا کے ہیں۔ یہ غور کیجئے گا، بسا اوقات جو ہمارے ہیں لفظ استعمال ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ایک ہی لفظ ہو لیکن مختلف جگہوں پر اس کے مختلف معنی ہوں۔ یعنی یہ قابل توجہ، ہمارے دنیاوی اعتبار سے بھی بعض موقعوں پر کہتے ہیں یہ زندہ ہے اور وہ مر گیا، تو یہاں پر ایک معنی الگ ہے، لیکن قرآنی اعتبار سے جو حیات و موت کا معنی ہے وہ الگ ہے۔ حیات کے معنی جو یہاں گفتگو ہے وہ انسان کا ہمیشہ باقی رہنا ہے، اور موت کے معنی ہے مٹ جانا ہے۔ تو یہ جو موت کے معنی مٹ جانا ہے یہ اور ہے، اور جو موت ہر انسان کو آئے گی یہ اور ہے۔ یہ غور کیجئے گا، یعنی ایک موت نابودی ہے، ایک موت مٹ جانا ہے، ایک موت ختم ہو جانا ہے جس کے مقابلے میں حیات کا مطلب باقی رہنا ہے، اور ایک حیات جو اللہ کی مخلوق ہے اسی حیات کے مقابلے میں دوسری مخلوق موت ہے۔ یعنی غور کیجئے گا، یہ اللہ کی مخلوق جو موت ہے یہ گھبرانے والی چیز کا نام نہیں ہے۔ اس موت کو تو ہر آدمی کو گلے لگانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ اگر موت کا یہاں تذکرہ ہے، موت کے معنی ایک منفی معنی میں جو بیان ہو رہے ہیں، اس سے مراد وہ موت نہیں ہے جس کو ہم لوگوں کو گلے لگانا ہے، وہ تو ایک مخلوق خدا ہے جس سے ہمیں گزرنا ہے، جس کو ہمارے ہاں پل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہمیں موت کا احساس ہو، موت کی طرف توجہ ہو، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے دو طرح کی موتیں ہیں۔ ایک موت ہے نابودی، جس سے اپنے کو بچانا ہے اور اس کے مقابلے میں حیات حاصل کرنا ہے، اور ایک موت ہے جس سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیے بر محمد و آل محمد۔ یعنی ایک موت ہے جس سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو حقیقی زندگی ہے، حیات ہے، جو یہاں بھی ہے وہاں ہے، اس کی کوشش کرنا ہے، یعنی اس حیات کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے قرآن نے کہا کہ صحیح ایمان ہونا چاہیے، صحیح عمل صالح ہونا چاہیے۔ یعنی قرآن نے کہا ایمان اور عمل صالح ہوگا تو ہم حیات دیں گے، اس کے مقابلے میں جو موت یعنی نابودی ہے اس سے اپنے کو بچانا ہے، یعنی صحیح ایمان رہے تاکہ خراب ایمان کے نتیجے میں ہم موت کی طرف جانے نہ پائیں، عمل صالح رہے یعنی بدعملی کے نتیجے میں ہم موت کی طرف نہ جانے پائیں۔ لیکن دوسری موت جسے اللہ نے مخلوق خدا کہا ہے اس سے ہمیں نہیں گھبرانا ہے، یعنی جس موت کو گلے لگانا ہے، جس موت کو ہمیں چکھنا ہے، اس موت سے نہیں ڈرنا ہے۔ یہ موت تو ہر آدمی کو آئے گی، اس موت سے رسول بھی گزرے ہیں، اس موت سے اہل بیت بھی گزرے ہیں۔ جب یہ موت ہمارے سامنے آئے گی تو ہم لوگ اس موت سے نہیں ڈرتے ہیں، اسی موت سے ڈرتے ہیں۔
ہمارے ہاں جو نابودی والی موت ہے جس سے اپنے کو بچانا چاہیے اس سے ہمیں گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے، اور یہ موت جو مخلوق خدا ہے اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اور آج ہمارے سامنے 50 زندہ 1000 لوگ زندہ بیٹھے ہوں، ہمیں خوف نہیں ہوگا، اور ایک مردہ ہمارے سامنے لیٹا ہوا ہو تو ہم گھبرا رہے تھے۔ یہ بھی موت سے ایک ڈر کا ثبوت ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، کہیں تنہائی میں کوئی مردہ لیٹا ہو اور ہم سے کہہ دیا جائے پوری رات وہاں لیٹ رہو، ہم 1000 نہیں لاکھوں آدمیوں میں تو آسانی سے لیٹ جائیں گے، لیکن ایک مردہ کے ساتھ لیٹنے پہ، جبکہ یہ بھی ہر آدمی کو معلوم ہے کہ مردہ کا مطلب ہی ہے کہ اختیارات ختم ہو گئے اس کے۔ بھئی اختیارات جب ختم ہو گئے تو ڈرنا چاہیے، تو زندہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی احتمال خوف احتمال خطر اگر ہے تو زندہ سے ہے، مردہ سے نہیں ہے۔ ہم جس سے خطرے کا احتمال ہے اس سے نہیں ڈرتے ہیں مردے سے ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ سوچنے والی چیز ہے، جس سے ڈرنا چاہیے اسے ڈر نہیں ہوتا ہے، جس سے نہ ڈرنا چاہیے۔ لیکن الحمدللہ جب تھوڑا بہت ہمارے ہاں دینداری آئی، تھوڑا بہت شور بلند ہوا، تھوڑا بہت علمی صلاحیتوں میں ہم آگے بڑھے ہیں، اور تھوڑا بہت دین کی طرف توجہ ہوئی ہے، تو اب اس موت سے ڈر دلوں سے نکلا ہے۔ یعنی آج ہمارے سامنے الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہے جو آسانی سے مردے کے پاس بھی چلی جاتی ہے۔ پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ مردے کے پاس جانا دور کی بات ہے، ایک تعداد جو تھی موت کا نام لینے سے گھبراتی تھی۔ پر میں نے خود دیکھا یہاں پر بعض لوگ ایسے تھے جو موت کا نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے، یعنی ان کے سامنے اگر موت کا تذکرہ ہوتا تو گھبراہٹ ہوتی تھی۔ تھے بہت سے افراد ایسے، یعنی نام موت کا، اور پھر اگر مردے کے پاس چلا جانا ہو تو پھر کیسے کیسے آپ نے اسی شہر میں نمونے دیکھے ہوں گے۔ یعنی اسی موت سے گھبراہٹ کے، موت سے ڈر کے کتنے سے نمونے آج ہمارے سامنے ہوتے تھے کہ اگر کہیں تعزیت میں چلے گئے، تسلیت میں چلے گئے تو پھر آسان نہیں تھا کہ ڈائریکٹ اپنے گھر واپس چلے آئیں۔ یعنی اگر کہیں تعزیت میں، تسلیت میں، تدفین میں، تشییع جنازہ میں چلے گئے تو پھر آسان نہیں تھا کہ ڈائریکٹ گھر چلے آئے۔ اور آپ انصاف سے بتائیے، آج بھی بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ آپ تدفین سے کسی کے ہاں ملنے کے لیے چلے جائیے اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ تدفین سے آ رہے ہیں۔ یعنی آج بھی انصاف سے بتائیے، بعض گھر ایسے ہیں کہ جہاں اگر یہ معلوم ہو جائے یہ تدفین سے آ رہے ہیں تو شاید جتنا احترام ہو دروازے سے آگے وہ احترام نہیں بڑھے گا۔ یہ کس لیے ہے؟ کہیں نہ کہیں ایک موت کا خوف تو ہمارے دلوں میں یہی بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ہمیں موت کا خوف نہ ہوتا تو اس طریقے کی چیزیں کیوں سامنے آ رہی ہوتی؟ اب تو خدا کا شکر ہے کہ اس میں تبدیلی آئی ہے، ورنہ میں نے یہاں تک تو سنا ہے، البتہ دیکھا نہیں ہے، کہ پہلے جب انتقال ہو جاتا تھا تو اصلی دروازے سے جلدی مردہ نکالا بھی نہیں جاتا تھا، کہیں ملک الموت وہ راستہ دیکھ نہ لے۔ اب تو آج بھی بعض جگہوں پر یہ ایک خوف کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم لوگ اس کے کپڑے چھوتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ یعنی کتنے ایسے افراد ہیں جو مردے کے، حالانکہ ایک قابل غور چیز ہے کہ اکثریت ہے، بہت سے لوگ دکھائی دیے کہ جو مردے کے کپڑوں سے ڈرتے ہیں۔ جو کپڑا مردہ پہنے ہوا ہے اس سے تو ڈر لگتا ہے، لیکن اس کے جیب میں جو رقم رکھی ہوتی ہے اس سے کبھی ڈر نہیں ہوتا۔ بھائی اگر معاملہ ڈر کا ہے تو جیسے اس کے لباس سے ڈر لگ رہا ہے تو ویسے اس رقم سے بھی تو ڈر ہونا چاہیے جو جیب میں رکھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی قیمتی چیز مردہ پہنے ہے تو اس سے ڈر نہیں ہوتا ہے۔ یہ عجب قسم کا خوف ہے کہ کپڑوں سے تو ڈر ہو رہا ہے، چادر سے تو ڈر ہو رہا ہے، بستر سے ڈر لگ رہا ہے، لیکن اس کے جیب کے اندر رکھی ہوئی قیمت اور رقم سے ہمیں ڈر نہیں لگ رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حقیقت میں موت سے ڈر نہیں ہے، ایک دماغوں میں موت کا تصور ہے۔ یہ بات عرض کی ہے کہ ہم لوگوں کو موت سے ڈرنا نہیں ہے، موت سے گھبرانے والی چیز کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ قرآن نے بھی ایک جگہ کہا ہے کہ چاہے تم کتنے ہی پہاڑوں کے اندر بھی کیوں نہ چھپ جاؤ تمہیں موت آ لے گی، یعنی موت سے بھاگ نہیں سکتے ہو، کہیں بھی چلے جاؤ۔ اور یہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم ملک الموت کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ یہ نہ سوچو کہ مسجد میں جا کر وہاں سے بوسہ دے کر آئیں گے تو ملک الموت پھر ہمارے گھر کا دروازہ بھول جائیں گے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہرا پتہ لے کر جائیں گے تو پھر ایک نئی زندگی لے کر جا رہے ہیں تو شاید پھر ملک الموت ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ نہیں، قرآن نے کہا ہے کہ ملک الموت کو نہ پتہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی کے گھر ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی، انہیں ہر گھر کا پہلے ہی پتہ ہے، سارے نام بھی انہیں پتہ ہے، لہذا جب انہیں سب کچھ پتہ ہے تو ہم اس سے کتنا بھاگیں گے؟ یعنی یہ ذہنوں میں رہے کہ ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں، لہذا موت اولاً ڈرنے والی چیز نہیں ہے۔
اور اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے جب موت سے ڈر ہوتا ہے تو پھر انسان عجیب و غریب کام کرنے پر تیار ہو جاتا ہے. میں نے عمدن یہ لفظ کہا ہے، ورنہ آج کے ماحول میں بہت سے الفاظ بھی سخت ہیں کہہ دینا بھی. جب موت سے ڈر ہوتا ہے تبھی کہیں نہ کہیں ایمان کا سودا کرنے پہ بھی آدمی تیار ہو جاتا ہے. جب موت سے ڈر ہوتا ہے تبھی انسان کبھی کبھی اپنے ضمیر کا سودا کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. جب موت سے ڈر لگتا ہے تبھی آدمی ظالم سے ہاتھ ملانے پہ تیار ہو جاتا ہے. جب موت کا ڈر ہوتا ہے تبھی آدمی باطل کو خدا کہنے پہ تیار ہو جاتا ہے. جب موت کا ڈر ہو جاتا ہے تو فرعون کے آگے بھی آدمی سر جھکانے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہ جو قرآن نے کہا کہ مخلوق خدا موت ہے، اللہ کوئی بھی تمہارے لیے نامناسب چیز خلق نہیں کرے گا، شاید اس کا مفہوم یہ ہو کہ اگر حقیقت موت کو تم سمجھ لو اور تمہارے دلوں سے موت کا ڈر نکل جائے تو نہ تم کسی فرعون کے آگے سر جھکا رہے ہوگے، نہ کسی ظالم سے سمجھوتا کر رہے ہوگے، نہ کہیں پر اپنے دین و ایمان کو بیچ رہے ہوگے. اب ظاہر سی بات سب سے پہلا ڈر یہی ہوتا ہے کہ نہ معلوم ہم زندہ بچیں نہ زندہ بچیں. جب تک اللہ نے البتہ مصلحتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، مصلحتوں کے اعتبار سے آگے بڑھنا ضروری ہے، تقیہ ہمارے ہاں واجب ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دین و ایمان کا آدمی سودا کر رہا. موت تو اللہ کے ہاتھ میں، اور جب ادھر سے وقت پورا ہو جائے گا تو ہمیں جانا ہے، اور جب تک ادھر سے وقت پورا نہیں ہوا ہے پوری دنیا مل کے بھی ہمیں بھیج نہیں سکتی. یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ آج ہمارے ہاں ایک مسئلہ آتا ہے احتیاط کا. اس ذیل میں ایک بات عرض کروں گا مشاہدات کی بنیاد پر اور قرآنی آیات کی بنیاد پر. دیکھیے احتیاط ہماری ذمہ داری ہے، اور احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اپنے کو انسان ثابت کرنا ہے. احتیاط کے معنی یہ ہے کہ ہم کو اپنے کو انسان ثابت کرنا ہے. اس لیے کہ جب جانور ہوتا ہے وہ احتیاط نہیں کرتا ہے. حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جانور ہو کر بھی جس کے لیے ہم لوگ یہ لفظ تو بول دیتے ہیں کہ احتیاط نہیں کرتا ہے، لیکن کھانے پینے میں وہ اس بات کا خیال ضرور کرتا ہے کہ کون سی چیز ہم کو فائدہ پہنچائے گی، کون سی چیز ہم کو نقصان پہنچائے گی. یہ ایک بات میں نے کہیں پر عرض کی تھی، یہاں پر بھی غور کیجیے گا. جانور بھی جانور ہو کر آپ بہترین سے بہترین ڈش اس کے سامنے رکھ دیجئے، وہ یہ نہیں دیکھے گا اس میں کتنا پیسہ لگا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، اس کا مزہ کیسا ہے، یہ کتنی قیمتی غذا ہے اور کتنا اچھا کھانا ہے، بلکہ جانور ہو کر پہلے یہ دیکھے گا کہ یہ غذا ہم کو نقصان تو نہیں پہنچائے گی. اور اپنے جانور ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اگر سمجھ جائے کہ غذا نقصان پہنچائے گی تو جانور ہو کر بھی ایسی غذا کو منہ نہیں لگاتا ہے. کم از کم ہم انسان ہیں، ہمیں اپنی انسانیت کی بقا کے لیے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اگر کسی چیز کے لیے یہ معلوم ہے، یہ ثابت ہے کہ ہم کو نقصان پہنچائے گی تو ہماری انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے کو بچا رہے ہوں. آج اگر ہاتھ میں پیکٹ ہے اور اس کے اوپر بھیانک تصویر بنی ہوئی ہے، آج اگر ہم پیکٹ خرید کر لا رہے ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ آپ کے لیے ہانیکارک ہو سکتا ہے، اگر آپ نے پیکٹ خریدا اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو انسانیت کے یہاں بھی ایک معنی ہے کہ ایسی چیزوں سے اپنے کو بچایا جائے تاکہ کم از کم ہم انسانیت سے گرنے نہ پا رہے ہوں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آج ہمارے ہاں ایک بہت سی بیماریوں کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس معاملے میں آنکھ بند کر لیتے ہیں، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. آج تو ہمارے ہاں شوق پورا کرنے سے مطلب ہے، صحت سے مطلب نہیں ہے، بلکہ اصل انسانیت کے معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنی صحت کی بھی فکر کرنا. جب جانور ہو کر ہر غذا کو منہ نہیں لگاتا ہے تو ہم تو انسان ہیں، ہمیں ہر غذا کو منہ نہیں لگانا ہے. اگر ہم آج انسانیت کو باقی رکھ لے جائیں تو یہ غلط لوگوں کو اپنی جیبیں بھرنے کا موقع نہیں مل سکتا ہے. اس سے بڑھ کر المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ صحت ہماری تباہ ہوتی ہے، جیبیں دوسروں کی بھر رہی ہوتی ہیں. یہ بھی تو ایک سوچنے والی چیز ہے کہ صحت ہماری خراب ہو رہی ہے، اور کمال یہ ہے کہ ہم پیسہ دے کر اپنی صحت برباد کر رہے ہیں. یعنی ہم تو پیسہ خرچہ کر کے آج اپنی صحتوں کو تباہ کر رہے ہیں. تو اگر جانور سے افضل ہیں تو پہلا مرحلہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو انجام دینا ہے جو ہمارے نقصان دہ نہ ہو. لیکن جو عرض کر رہا تھا، آج حیات ہے اور قرآن نے حیات کو پیدا کیا ہے، یعنی موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی اس نے خلق کیا ہے. وہ ایک الگ مخلوق ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے. اور جب دلوں سے ڈر نکلے گا تبھی ہم مرحومین سے قریب ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ کوئی مردہ ہمیں لے کے نہیں جائے گا.
جب ملک الموت آئیں گے وہی ہم کو لے کر جائیں گے، کسی مردے کے ساتھ ہمیں نہیں جب اس کے ساتھ نہیں جانا ہے تو کوشش کریں کہ ہمارے ہاں یہ مردوں سے جو دلوں میں ڈر بیٹھا ہوا ہے وہ نکلے، اور جب دلوں سے ڈر نکلے گا تبھی ہمارے ہاں اس بات کا احساس ہوگا کہ غسل و کفن بھی ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ اس ڈر کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ انتقال ہو گیا، اب کسی کے حوالے کر دو، اب جیسے تیسے وہ غسل دے کر کفن پہنا کر ہمارے حوالے کر دے گا، ہمیں لے جا کے دفن کر دینا ہے۔ اور کبھی کبھی تو یہ بھی دفن میں بھی مناظر سامنے آتے ہیں کہ بعض لوگ الحمدللہ ختم ہوئی یہ چیزیں، بعض لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے گھر والے مردے کو ہاتھ لگانے پہ تیار نہیں، ایسے واقعات اسی شہر کے میں نے دیکھے، مردے کو ہاتھ لگانے پہ تیار ہے۔ الحمدللہ یہ چیزیں ختم ہوئیں، اس کے معنی یہ ہے کہ موت ایک ڈرنے والی چیز نہیں ہے۔ ظاہر سی بات جو مسلسل جا کر کسی مردے کو غسل دے رہا ہے وہ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ کم از کم ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کر یہ عبرت ہو جائے کہ جو لوگ غسل دیتے ہیں اگر مردہ چھو لینے سے ہماری موت قریب ہو جائے گی تو ایسے لوگوں کو تو باقی نہ ہونا چاہیے تھا۔ بھائی بقا اس بات کی دلیل ہے کہ مردے کے قریب جانے سے انسان جلدی نہیں چلا جاتا، اور اگر یہ احساس ہوگا تو آج اس ذمہ داری کا بھی احساس ہو جو میں نے بعض مجالس میں بطور گزارش عرض کیا ہے کہ ایک ذمہ داری کا ہم خیال کریں، توجہ دیں کہ مردے کو نہلانا، مردے کو غسل و کفن دینا میراث کا حقدار ہونے سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے۔ میراث لینے سے پہلے ہماری ذمہ داری مردے کے غسل و کفن کے فرائض کو ادا کرنا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ مردے کو غسل و کفن دینا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ جو لوگ میراث کے لیے منتظر بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ یعنی ہم میراث کے ذمہ دار بعد میں ہوتے ہیں اور غسل و کفن کے ذمہ دار ہم پہلے ہیں۔ کم از کم اس بات کا خیال ہو جائے کہ جیسے ہم میراث کے حقدار ہیں ویسے ہی ہمیں غسل و کفن کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ اور بارہا میں نے رسالہ صاحب کی مجلسوں میں یہ بات عرض کی ہے، اس شہر کے اندر بعض غسل و کفن ایسے ہیں جن کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ شریعت اہل بیت کے مطابق ہوا ہے، اس لیے کہ جب سامنے والا اہل بیت کو جانتا ہی نہیں ہے تو ان کی تعلیمات سے کیسے آشنا ہوگا؟ یہ بھی تو سوچنے والی چیز ہے کہ جب وہ اہل بیت کو جانتا ہی نہیں ہے، کم از کم اہل بیت کا جاننے والا ہو، تعلیمات اہل بیت سے آشنا ہو، اہل بیت کی باتوں سے آشنا ہو۔ یعنی ایک خاندانی طور پر کسی کام کو کر لینا اور ہوتا ہے اور ایک بعنوان شریف فریضہ انجام دینا اور ہوتا ہے۔ یعنی یہ غسل و کفن کے معاملات یہ کاروبار نہیں ہے کہ ایک آدمی خاندانی طور پر کرتا چلا رہا ہے لہذا ہم کر رہے ہیں، ایک شریعت کی ذمہ داری ہے لہذا شریعت کو نگاہوں میں رکھنا ہوگا، اور ہماری شریعت یہ دنیا والوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے بلکہ خدا کی بھیجی ہوئی شریعت ہے۔ جب ہماری شریعت اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت ہے تو کم از کم اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ آل محمد نے غسل کا طریقہ کیا بتایا ہے اور اہل بیت نے کفن کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ اور جب تک یہ ہمیں آشنائی نہ ہو، علم نہ ہو، ہم اپنے فریضے سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے بار بار میں نے ایک مسئلہ عرض کیا ہے کہ اگر غسل دینے والے نے کسی طرح کی کوتاہی کی ہے، غلط غسل دیا ہے، غلط کفن پہنایا ہے تو وہ ذمہ دار بعد میں ہے، گھر والا ذمہ دار پہلے ہے۔ ہم سوچتے ہیں وہ ذمہ دار ہے، ہم سے کیا مطلب ہے؟ ہم نے ایسے کے حوالے کیا کیوں کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں تھا کہ یہ ساری باتوں کو جانتا ہے۔ کم از کم ایسے لوگوں کے حوالے کریں جو لوگ جانتے ہوں، ایسے لوگوں سے غسل و کفن دلائیں جن کے بارے میں اطمینان ہو کہ یہ شریعت اہل بیت کے مطابق دیں گے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے یہ کاروبار نہیں ہے، ایک شریعت کا فریضہ ہے۔ آج ہمارے ہاں بعض لوگ اس لیے بھی گھبراتے ہیں، اس مجمع میں بعض لوگ موجود ہیں، بعض لوگ اس لیے بھی گھبراتے تھے کہ اگر اس شریعت کے کام کے لیے آگے بڑھیں گے تو لوگ ہمیں غسال کہنے لگیں گے۔ بھائی یہ بھی تو ایک سماج کا المیہ ہے کہ اگر ایک مرد مومن ہمت کر رہا ہے کہ شریعت کے مطابق ہمارے سماج میں عمل ہو جائے، کسی کا غسل و کفن خراب نہ ہو، تو ہمارا سماج اسے غسال کہہ کر اور بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بھائی کم از کم ہمیں ایسے افراد کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ جو ہمارا فریضہ تھا اس فریضے کو وہ لوگ ادا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یعنی بجائے اس کے کہ ہم ایسے افراد کے شکر گزار ہوں، الٹا ہوتا ہے ان لوگوں کو عجیب و غریب نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس شہر کے بعض واقعات بھی سنے ہیں کہ حتیٰ اچھا وہ غسال، یعنی یہ بھی ایک سوچنے والی چیز ہے۔ شریعت اہل بیت ہے، حکم اہل بیت ہے، فریضہ اہل بیت ہے۔ مسئلہ تھا کہ آج ہم لوگ ان مسائل کو سیکھیں، لیکن دوسری چیز جو عرض کیا کہ حیات اور زندگی کا معاملہ جو قرآن نے کہا کہ حیات طیبہ،
تفاسیر میں اس حیات طیبہ سے مراد 4-5 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ بعض تفسیروں نے البتہ بہت سے نظریات ہیں۔ ایک نظریہ کہ اللہ جو حیات طیبہ عطا کرتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ حلال رزق روزی دیتا ہے۔ یہ جو کہا ہے کہ اگر ایمان ہوگا اور اس کے ساتھ عمل صالح ہوگا، عمل صالح اور ایمان ایک ساتھ ہو تو اللہ پاک و پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ اس کے ایک معنی روایتوں میں ہے کہ اللہ حلال رزق عطا کرے گا، اس لیے کہ زندگی کا آغاز ہی حلال رزق سے ہوتا ہے، اور جب تک جسم کے اندر حلال رزق نہ ہو اس وقت تک ہماری حیات کا تصور نہیں ہو سکتا۔ جو شروع میں عرض کیا تھا، دنیا میں بہت سے لوگ دیکھنے میں زندہ ہیں لیکن حقیقتاً مردہ ہیں، دیکھنے میں چل پھر رہے ہیں۔ اس کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ اگر شکم کے اندر مال حرام ہے تو ہم لوگ تو اسے زندہ سمجھ رہے ہیں لیکن ہمارا دین اسے مردہ سمجھ رہا ہے۔ خالی سانس لینے لا حیات کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اپنی روح کو زندہ رکھنا بھی حیات کی دلیل ہے، اور روح اسی وقت زندہ رہتی ہے کہ جب انسان کے جسم کے اندر حلال غذا جا رہی ہو۔ اگر حرام غذا جا رہی ہے تو ہمارا جسم تو نہیں مر رہا ہے لیکن ہماری روح ختم ہو رہی ہے۔ جیسے اپنے جسم کی حیات کی فکر ہوتی ہے اس سے زیادہ ہمیں روح کی حیات کی فکر ہونا چاہیے۔ آج ہم لوگ بہت سے کھانوں سے اس لیے بچتے ہیں کہ ہمارے جسم کو نقصان ہوگا، ویسے ہی کچھ کھانوں سے اس لیے بچیں کہ ہمارے روح کو نقصان ہوگا، اور جن کھانوں سے ہمارے روح کو نقصان پہنچتا ہے وہ حرام کھانے ہوتے ہیں، وہ نجس کھانے ہوتے ہیں، وہ اہل بیت کا حق دیے بغیر کھانے جو کھائے جاتے ہیں وہ کھانے ہوتے ہیں، جہاں خمس و زکوٰۃ دیے بغیر غذا کھائی جاتی ہے وہ کھانے ہوتے ہیں، جہاں دوسرے بھائی کا حق دبا کر کھانے کھائے جاتے ہیں وہ کھانے ہوتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلا مرحلہ ہمارے لیے اسی غذاؤں کا ہے۔ سب سے زیادہ جو انسان کی روح پر جو چیز اثر ڈالتی ہے وہی غذا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا، تفسیروں میں ہے کہ حیات طیبہ کے معنی اللہ اس کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، اور حلال رزق کا، اس لیے کہ سب سے زیادہ جو انسان کو زندگی دینے والی چیز ہے وہ یہی غذائیں ہیں جو انسان کے شکم میں جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب اس جانب توجہ دیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں، لیکن خیال کے معنی آج کے اس دور میں جہاں ذہنوں میں ترقی سما چکی ہے، اب تو دھیرے دھیرے ہم لوگ اس ترقی کے نتیجے میں سماج کو زیادہ دیکھتے ہیں، اپنے دین کو تھوڑی دیر کے لیے گھروں میں رکھتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں بہت سے موقعوں پر بہرحال ایک سامنے کی چیز ہے، اور کسی گھر کا معاملہ نہیں ہے، کسی خاندان کا معاملہ نہیں ہے، کسی فرد کا معاملہ نہیں، ایک عمومی بات ہے کہ آج ہم لوگوں کے ہاں بعض چیزیں اتنی زیادہ کم اہمیت ہو گئی ہیں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اب اس کے بغیر کام چل نہیں سکتا ہے، جبکہ اگر اپنی حیات کی فکر ہے تو ہم کو توجہ دینا ہوگی۔ اگر اپنی روح کی زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں خیال کرنا ہوگا، اور انہی خیالات میں سے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک خیال جو غذا ہم کھا رہے ہیں، جہاں مال حلال سے غذا تیار ہوئی ہو وہیں پاک ہاتھوں سے غذا تیار ہوئی ہو۔ یہ غور کی جگہ، جہاں حلال مال سے غذا تیار ہو وہیں پاک ہاتھوں سے غذا تیار ہو۔ حالانکہ ہمارے ہاں 99% اس بات کا خیال تو ہے کہ غذا پاک ہاتھوں سے پکے بنے تیار ہو، لیکن پھر اس کے بعد دوسری منزل میں ہم جا کر بھول جاتے ہیں کہ پھر کھانے کے لیے بھی پاک ہاتھ ہونا چاہیے۔ آج اکثریت یہ ہے کہ ہم پکانے کے لیے تو پاک ہاتھ کی فکر کرتے ہیں، لیکن جب دیگ سے نکال کر ہمارے سامنے لا کر پیش کرنے کی بات آتی ہے وہاں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہاتھ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، اس وقت میرج ہال میں یا شادیوں میں، اب تو آہستہ آہستہ گھروں میں بھی یہی حالات ہیں، جو لا کر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کتنے % پاک ہاتھ ہوتے ہیں؟ انصاف سے بتائیے کتنے % ہمارے ہاں پاک ہاتھ ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم کتنا اس کا خیال کرتے ہیں کہ ہاتھوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور ایک شرعی مسئلہ عرض کروں گا، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے اور ہم نے خیال نہیں کیا ہے لانے والے کے سلسلے میں، اور آپ حلال و حرام کا خیال کرنے والے ہیں، اور آپ نے ہمارے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس ہاتھ سے غذا کھائی ہے، تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ ہم ذمہ دار ہو جائیں گے۔ یعنی کبھی کبھی یہ بھی تو توجہ دینا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے بھی ذمہ دار ہیں، اور دوسروں کو اگر حرام کی طرف لے جا رہے ہیں تو اس کے بھی تو ذمہ دار ہیں۔
بھائی اگر ہم نے بے توجہی کر کے نجس ہاتھوں کا انتظام کر لیا ہے کہ اب کون ملتا ہے، کون دیکھتا ہے اور کون خیال کرتا ہے، اب اسی زمانے میں رہنا ہے، اسی ماحول میں رہنا ہے، اب آسانی بھی دیکھنا ہے، اب جو بھی مل جائے لے آؤ، نہیں، اگر ہم نے توجہ نہ دی اور ہر آدمی کو لے آئے، صحیح ہے بے توجہی ہم نے کی ہے، لیکن جتنے مومنین اس نجس غذا کو کھائیں گے ان سب کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں۔ حالانکہ ہے مسئلہ سخت لیکن توجہ کے لائق ہے، لیکن یہاں کسی کو سنانا مقصود نہیں ہے۔ کوشش کریں للہ اپنے اوپر رحم کریں، کوشش کریں کہ اپنے اوپر مہربانی کریں، ہم تھوڑی سی بے توجہی سے اپنے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ آج بہت سی تباہیوں کے سبب اور وجہ اسی جگہ پر غفلتوں کا شکار ہونا ہے، اور اس کے لیے محسوس کیجئے کہ بہت سے ہمارے بزرگ موجود ہیں یہاں پر، آپ انصاف سے بتائیے، یہی مجلسوں کا معاملہ، ذکر اہل بیت ہے، تذکرے آل محمد ہے، آپ انصاف سے بتائیے جتنی معنویت اور جتنے اثرات پہلے تھے کہ آج بھی اتنی ہی معنویت اور اثرات ہیں، کہ آج بھی اتنا ہی ہے الحمدللہ، لیکن پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھیں اب اتنا نہیں رہ گیا۔ یعنی مثال کے طور پر جب پہلے اہل بیت کا تذکرہ ہوتا تھا تو تذکرہ کرنے والے کو زبردستی نہیں کہنا پڑتا تھا کہ آپ متوجہ ہوئیے اور آپ خیال کیجئے، آپ تعریف کیجئے۔ آج تو زبردستی کہنا پڑتا ہے، بھائی بولیے اور واہ واہ کیجئے اور تعریف کیجئے، آپ اہل بیت کے فضائل کو سنیے، متوجہ ہوئیے۔ آج تو زبردستی یعنی یہاں تو کبھی کبھی یہی بھول جاتے ہیں ہم کہ ہم بولنے کے لیے آئے ہیں یا آپ بولنے کے لیے آئے ہیں، یعنی کبھی کبھی یہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم ممبر پر اس لیے بٹھائے گئے ہیں کہ آپ کی باتیں سنیں یا ہم اپنی باتیں سنائیں۔ بھائی یہاں آپ سننے کے لیے آئے ہیں اور ہم سنانے کے لیے آئے ہیں۔ بھائی آپ کا کام بیٹھ کر سننا ہے، ہمارا کام سنانا ہے۔ اگر یہاں پر آدھی گھنٹہ ہم بولیں گے اور آدھے گھنٹہ آپ تعریف کریں گے تو پھر بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ جس کو بلایا ہے اسے اگر مثال کے طور پر پون گھنٹہ دیا ہے تو پون گھنٹہ اسے پورا ملے بولنے کے لیے۔ حالانکہ بعض لوگ بہت معذرت سے شاید اس بات کے قائل نہ ہوں، لیکن جہاں تک میرا اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ جب آدمی پڑھنے کے لیے آیا ہے تو وہ بولنے کے لیے آیا ہے، مجلس میں لوگ آئے ہیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ بھائی ان کو اگر کوئی چیز پسند آ جائے وہ تعریف کر دیں، یہ ان کا حق ہے، لیکن ہم زبردستی ان سے تعریف کروائیں، زبردستی انہیں غیرت دلوائیں، زبردستی ان کے ایمان کا امتحان لے رہے ہوں، زبردستی حلال و حرام تک ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں، یعنی یہ بھی تو ایک قابل غور چیز ہے۔ بہرحال وجہ پہ غور کیجئے گا، پہلے جب بھی فضائل اہل بیت بیان ہوتے تھے باطنی طور پر ایک طرح کا وجد انسان کے اندر آتا تھا، جب بھی نام امیر مومنین آ جاتا تھا باطنی طور پر انسان اپنے اندر ایک فخر محسوس کرتا تھا۔ آج یقیناً کہیں نہ کہیں اس میں کمی دکھائی دیتی ہے۔ یہی معاملہ مصائب آل محمد کا تھا، اب تو زبردستی رلانا پڑتا ہے تب بھی آدمی رونے پہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ آج تو زبردستی مصائب ڈھاتے ہیں بعض لوگ تب بھی وہ گریہ نہیں ہوتا ہے، بہت معذرت سے عرض کر رہا ہوں، لیکن پہلے ادھر نام امام حسین آتا تھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے معاملہ دل سے تھا۔ ظاہر بات جہاں معاملہ دل سے ہوگا وہاں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر معاملہ باطن سے ہوگا تو پھر فضائل پر نہ تو کہنے کی ضرورت پڑے گی کہ آپ واہ واہ کیجئے، اور نہ مصائب پہ کہنے کی ضرورت پڑے گی کہ آپ روئیے۔ اور یہ باطن اسی وقت آمادہ ہوتا ہے کہ جب اس جسم کے اندر حلال غذا جا رہی ہوگی، یعنی حرام غذاؤں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب جسم میں حرام غذا ہوگی تو نہ تو فضائل اہل بیت اثر کریں گے اور نہ مصائب آل محمد کا اثر ہوگا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے بعض روایتوں میں حیات طیبہ سے مراد ہے کہ رزق حلال اللہ دیتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمارا رزق حلال رہے تاکہ ہماری روح مردہ نہ ہونے پائے، ہمارا رزق حلال ہو تاکہ ہمارا باطن ختم نہ ہونے پائے۔ اور جتنا ہم حلال کا خیال، الحمدللہ بہت سے لوگ حلال مال کا خیال کرتے ہیں، اس لیے کہ یقین رکھیے زیادہ سے انسان کی زندگی میں اثر نہیں آتا ہے بلکہ حلال مال سے اثر ہوتا ہے۔ آپ کی انکم دن بھر میں 10 روپے ہو
لیکن یقین رکھیے اگر حلال طریقے سے ہوگی تو یہی 10 روپے آپ کے زندگی کے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ یہ اثر ہوتا ہے حلال مال کا، اور الحمدللہ آپ سب اس بات کے گواہ ہیں۔ اگر حلال کا خیال کیا اور مال کم بھی ہے تب بھی انسان کی زندگی خوشحال ہوتی ہے۔ لہذا پہلی چیز ہے تفسیروں میں حیات کے لیے۔ دوسری چیز ہے کہ انسان کے جو باطنی برائیاں ہیں اس حیات طیبہ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ختم ہو جاتی ہیں، یعنی باطنی برائیاں۔ اور ایک اہم چیز ہے کہ جب حیات طیبہ ہوتی ہے اس کے معنی ہے کہ اللہ پھر انسان کو اطاعت کی توفیق دیتا ہے، یعنی جو ہے کہ حیات طیبہ ہوگی اس کے معنی یہ ہے کہ پھر اہل بیت کی پیروی کر کے ثابت کرے گا کہ وہ زندہ ہے۔ یعنی یہ جو ہے کہ اگر حیات ہے تو تفسیروں میں ہے کہ اس کے معنی ہے کہ پھر اہل بیت کی پیروی ہوگی، اہل بیت کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اور اسی لیے ہے کہ ایک اور روایت ہے کہ انسان حیات طیبہ کے معنی یہ ہے کہ انسان کی زندگی قناعت والی زندگی ہوگی، یعنی انسان قانع ہوگا۔ قناعت کے معنی یہ ہوتے ہیں، البتہ تفصیلات ہیں۔ قناعت کے معنی ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ہے۔ قناعت کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے احسانات میں کمی نہیں ہے۔ قناعت کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے خیال کرنے میں کسی طرح کی کمی نہیں کی ہے۔ قناعت کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ نوازا ہے۔ قناعت کے معنی یہ ہے کہ اگر کسی پہلو پر دوسرے کے مقابلے میں کمی ہے تو اس کے مقابلے میں بہت سی اللہ کی عنایتیں بھی ہمارے لیے ہیں۔ قناعت کے معنی ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ہے۔ قناعت کے معنی ہے کہ جو اللہ نے نوازا ہے اس کے اوپر ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ آخری بات ہے کہ جو حیات کی بات تھی، باتیں طولانی ہو گئیں، لیکن ایک اور پہلو قابل توجہ ہے کہ حیات کے معنی زندگی کے معنی اور اس کے مقابلے میں موت کے معنی اگر ہدایت کے راستے پر ہیں تو حیات ہے، اور اگر گمراہی کے راستے پر ہیں تو موت ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے ایک جگہ پر کہا ہے کہ اگر تم نے ایک آدمی کو حیات دی تو پوری انسانیت کو حیات دے دی، اور اگر ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو گیا پوری انسانیت کو تم نے ختم کر دیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس قتل الناس جميعا، اور اسی طریقے سے من احیاها کمن احیا الناس جميعا، مفہوم اس طرح کا ہے کہ اگر ایک کو زندہ کیا، اور یہاں حیات اور موت کے معنی یہ ہے کہ گمراہی کے راستے پر اگر کسی ایک کی بھی گمراہی کا سبب ہم بنے، یہاں خالی گلا کاٹ دینا نہیں ہے بلکہ گمراہی کا سبب بننا بھی ہے۔ اگر کسی ایک کی گمراہی کا سبب بنے تو پوری عالم انسانیت کی گمراہی کا سبب بنے، اور جب ایک کی گمراہی کا سبب پوری عالم انسانیت کی گمراہی کا سبب ہو تو جو پوری قوم کی گمراہی کا سبب بنے ہوں، یہ بھی تو غور کرنے والی چیز۔ جو اصلی ہدایت کے راستے سے روکنے والے لوگ رہے ہوں، جو اصلی ہدایت کے راستے سے دور کرنے والے لوگ رہے ہوں، جنہوں نے کرسی کی لالچ میں الہی ہدایت کے راستے کو ختم کرنے کی کوشش کی ہو، جنہوں نے اقتدار کی ہوس میں اللہ کے راستے کو ختم کرنے کی کوشش کی ہو، جنہوں نے مال دنیا کے لیے سارے ہدایت کے راستوں کو مٹانے کی کوشش کی ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک جملہ عرض کروں کہ جس نے علی جیسے ہادی کے مقابلے پر آنے کی کوشش کی ہو۔ اب آپ سوچیں کہ جب ایک آدمی کو گمراہ کرنے سے پوری انسانیت کی گمراہی کا گناہ ہے تو جو پوری ایک امت کی گمراہی کا سبب بنے تو اس کے لیے پھر کس حد تک عذاب الہی ہوگا۔ یقیناً ایسے افراد کے عذاب کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن صرف وہی لوگ ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ آج بھی ہم کو خیال کرنا ہے کہ ہم کسی بھی مرد مومن کی گمراہی کا سبب نہ بننے پائیں، بلکہ ہم دوسروں کے لیے ہدایت کا سبب بنیں۔ آخری بات ہے کہ آج ہمارا ایک فریضہ اگر واقعی علی والے ہیں تو کوشش یہ ہو کہ ہمارے ذریعے سے کوئی ہدایت کا راستہ دیکھ لے، ہمارے ذریعے سے انسان کو ہدایت مل جائے، ہمارے ذریعے سے دنیا میں گمراہیوں کا خاتمہ ہو جائے، اور ہمارے ذریعے سے دنیا میں کوئی بھی غلط راستے پر جانے نہ پائے۔ لہٰذا یہ بھی ایک توجہ دینا ہے۔ آج کے زمانے میں باقاعدہ کوششیں ہیں اور کوششیں ہو رہی ہیں، اور بالخصوص بعض محلے اس وقت نگاہوں میں ہیں، اور یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آج بعض محلوں میں بالخصوص بزرگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ سب سے زیادہ جو کوشش ہے وہ ولایت علی سے دور کرنے کی کوشش ہے، اور اس ولایت علی سے دور کرنے کے لیے دشمن ہمیشہ دشمن بن کے نہیں آئے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کبھی دوست بن کر آ رہا ہو۔
تو اتنا تو ہمارے اندر سمجھداری ہونا چاہیے کہ ہم دشمن کی سازشوں سے آگاہ رہیں، دشمن کی چالوں سے آگاہ رہیں، اس لیے کہ جو چیزیں آج ہمارے ہاں گمراہی کا سبب بن رہی ہیں، ان گمراہی کے اسباب میں سے اس وقت کی، البتہ مکمل طور پر نہیں ہے، ایک لفظ ہے، یہ لفظ برا نہیں تھا، آج اسے گمراہی کا ایک راستہ بنایا گیا ہے جو بنام اخباریت ہے۔ اصل اخباریت بری نہیں ہے، اصل اخباریت غلط نہیں ہے، لیکن جو آج اخباریت کا تصور پیش کیا گیا ہے یہ 100% مذہب اہل بیت کے خلاف ہے، اور آج کی اخباریت سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم لوگ تھوڑا آگاہ رہیں، بیدار رہیں کہ گمراہ نہ ہوں، کسی کو گمراہ نہ کرنے دیں، اور کسی کے گمراہی، کسی کے بہکاوے میں نہ آئے۔ اور یہ جوانوں سے زیادہ آج بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم کو یہ احساس ہو کہ ہمارا جوان عشق اہل بیت میں، دین کی محبت میں کہاں جا رہا ہے، اس لیے کہ جو سمجھ بوجھ بڑوں کو ہو سکتی ہے وہ جوانوں کو نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ تو نام اہل بیت کو دیکھ کے آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نام اہل بیت سے گمراہ کیا جا رہا ہے یا اہل بیت تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ آج یہ یقین رکھیے، آج یہ کام ہمارے درمیان ہو رہا ہے کہ جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے دشمنوں کا نام استعمال نہیں ہو رہا ہے بلکہ خود اہل بیت کا نام استعمال ہو رہا ہے، اس لیے کہ تاریخ دیکھ چکی ہے کہ مسلمانوں میں بھی انحراف دشمنوں کے نام سے نہیں ہوا ہے بلکہ اسلام کے نام سے ہوا ہے۔ یہ لا حکم الا للہ جیسا ایک حق جملہ جس کے ذریعے سے خوارج جیسے بدترین افراد جب سماج میں وجود میں آ سکتے ہیں، تو آج ولایت علی کے نام سے بھی گمراہ کیا جا سکتا ہے، عزاداری کے نام سے بھی گمراہ کیا جا سکتا ہے، مختلف مذہب کے عناوین سے بھی گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ہم لوگ آگاہ رہیں، ہم لوگ بیدار رہیں، ہم لوگ معلوم کریں۔ بہرحال میں مخالفت کی بات نہیں کر رہا ہوں، کم از کم ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں صحیح بات معلوم کرنا ہے۔ یقیناً اگر صحیح بات کی طرف ہم آئیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور یہ یقین رکھیے گا، آخری جملہ ہے کہ صحیح اور غلط کا ایک معیار یہ ہے کہ اگر صحیح ہوگا ہمیشہ آپ سے سمجھنے کی بات کہے گا، آپ سے پڑھنے کی بات کہے گا، آپ سے غور کرنے کی بات کہے گا، لیکن جو غلط ہوگا سر جھکا کر ماننے کی بات کرے گا، آپ کو نہ سوال کرنے کی اجازت دے گا، نہ پوچھنے کی اجازت دے گا، نہ آگے بڑھنے کی اجازت دے گا۔ کم از کم یہی ایک پیمانہ سامنے رکھیے کہ جہاں سوالات کی دعوت دی جا رہی ہو وہی حق ہوتا ہے، جہاں آگ بن کر کے ماننے پر زور دیا جا رہا ہو وہ باطل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ علی اور دوسروں میں فرق تو یہی تھا کہ علی منبر سلونی پہ آ کر دعوائے سلونی کرتے ہوئے نظر آئے کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو، اس لیے کہ جانتے تھے جتنا پوچھے گا اتنا ہی اس کے سامنے حق واضح ہو جائے گا، لیکن یہی تو دشمنان علی کا شیوا رہا ہے، آنکھ بن کر کے مان لو سوال کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ لہذا جہاں اس بات کے اوپر زور ہو کہ دیکھو اس سے آگے نہ پوچھنا، مولا کا معاملہ ہے اس لیے زبان نہ کھولنا، دین کا معاملہ ہے اس لیے کوئی سوال نہ کرنا۔ بھائی جب اللہ کے بارے میں ہمیں آنکھ بن کر کے ماننے کی اجازت نہیں ہے تو مولا کے ماننے میں بھی ہمیں آنکھ بن کر کے ماننے کی اجازت نہیں ہے، دین کے معاملے میں بھی ہمیں آنکھ بن کر کے ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں عقلوں کا استعمال کر کے پہلے یہ طے کرنا ہے خدا خدا ہونے کے لائق بھی ہے لائق نہیں ہے، ویسے رسول کے لیے بھی عقلوں کا استعمال کرنا ہے، ویسے ہی ولایت کے لیے بھی عقلوں کا استعمال کرنا ہے۔ یقیناً احترام ولایت واجب ہے، لیکن پہلے یہ تو طے ہو کہ ولایت کہتے کسے ہیں۔ جیسے خدا کا احترام واجب ہے، لیکن جس چیز کو آپ خدا بنا دیجئے ہم اسے ماننے لگے نہیں ہو سکتا۔ بھئی اگر اللہ کا نام کہیں بھی لے جا کر لگا دیجئے تو ہم اسے خدا نہیں مان لیں گے، پہلے یہ دیکھیں گے خدائی کی لیاقت رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے۔ ویسے رسول اللہ کے معاملے میں ہر جھوٹے کو آپ رسول اللہ کہہ دیجئے ہم رسول نہیں مانیں گے، پہلے دیکھیں گے رسول بن سکتا ہے نہیں بن سکتا۔ ہر خلیفہ کو ہم احترام کر کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، پہلے دیکھیں گے خلافت کی لیاقت بھی رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے۔ ویسی ہر ایک کو ہم نہ تو دین مان سکتے ہیں، نہ شریعت مان سکتے ہیں، نہ ہر چیز کو ہم عزاداری مان سکتے ہیں، اور نہ ہر چیز کو ہم ولایت علی کہہ سکتے ہیں۔ ولایت علی کا ٹائٹل لگا دینے سے کوئی چیز ولایت علی نہیں بن جاتی، عزاداری کا نام کسی چیز پر لکھ دینے سے عزاداری نہیں بن جاتی۔ پہلے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے اندر اہلیت ہے نہیں ہے، اور آج ہمارا فریضہ اسی حیات کو باقی رکھنے کے لیے ان چیزوں کی طرف توجہ دینا، اور اس کا ایک بہترین عملی کردار کربلا میں ہے جہاں حسین ابن علی نے دنیا کو حقیقی حیات کا مفہوم بتا دیا۔ یزید نے ساری کوششیں کی کہ ہم اہل بیت جیسے افراد کو ختم کر دیں، لیکن کربلا میں نبی کے نواسے نے گلا کٹا کر دنیا کو یہ درس دیا ہے کہ جب راستہ صحیح ہوتا ہے
تو گلے کٹنے کے بعد بھی حقیقی حیات سے انسان دور نہیں، حقیقی حیات کو حاصل کر لیتا ہے۔ امیر المومنین کے مقابلے میں کوشش ہوئی کہ ختم کر دیا جائے، صدیقہ طاہرہ کے مقابلے میں کوشش ہوئی ختم کر دیا جائے، امام حسن کے مقابلے میں کوشش ہوئی کہ ختم کر دیا جائے، کربلا میں حسین ابن علی کے مقابلے میں کوشش ہوئی کہ ختم کر دیا جائے۔ دشمن ختم ہو گیا، لیکن آج بھی علی اور اولاد علی زندہ ہیں۔ آج مٹانے والے مٹ گئے، لیکن جنہیں مٹانے کی کوشش کی تھی وہ لوگ آج زندہ ہیں۔ آج آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آج حسین آج بھی زندہ ہیں، امیر مومنین آج بھی زندہ ہیں۔ آج انسان کا باطن اس بات کا گواہ ہے کہ اپنے باطن کی طرف توجہ دیجئے، محسوس کر سکتے ہیں اور یقین کر لیں گے کہ علی آج بھی زندہ ہیں۔ حسین ابن علی حقیقت کا نام ہے، آج زندہ حقیقت کا نام ہے۔ حسین ابن علی جیسے افراد اور حسین والے جیسے افراد، آج تنہا کربلا میں حسین نہیں بلکہ جو لوگ حسین ابن علی سے وابستہ ہو گئے، اور یہاں تک کہ اگر کچھ لمحے پہلے کوئی در حسین سے وابستہ ہو گیا وہ بھی آج زندگی حاصل کر چکا ہے۔ جہاں موت کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس نے آخری لمحات میں در حسین پہ سر جھکا دیا ہے، وہ حر جیسی ذات ہے جو موت کی وادیوں میں تھا، جو تاریکیوں میں تھا، لیکن جب حسین ابن علی کے راستے پر آ کر اس نے حیات کو حاصل کر کے پیغام دیا ہے کہ اگر در حسین سے وابستگی ہے تبھی زندگی ہے، تبھی حیات ہے۔ اور اس کے لیے حسین ابن علی نے گلے کٹائے ہیں، قربانیاں دی ہیں۔ ایک باپ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، دعا یہ ہے کہ اولاً اللہ مرحوم کے درجات کو عالی فرمائے، اور ہم سب کو اپنے باپ کا احترام کرنے، ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ دعا کریں کہ آج ہم لوگ جس طریقے سے والدین کا، ماں باپ کا خیال کرنا چاہیے، اللہ ہم سب کو خیال کرنے کی توفیق عطا کرے، ہم سب کو ماں باپ کے کام آنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً بہت سے ایسے افراد یہاں ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، یہ بھی دعا کریں اللہ ان سب کو طول عمر عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ بھی ایک باپ کا معاملہ معمولی معاملہ نہیں ہوتا ہے، ایک باپ کے اصال ثواب کی مجلس ہے۔ جتنا کر سکتے تھے بچوں نے کیا ہے، جتنا خیال کر سکتے تھے آخری لمحات تک جو تگ و دو ہو سکتی تھی، کوشش ہو سکتی تھی، تب بھی ایک احساس سے جدائی ہوتا ہے۔ اور مرحوم کے انتقال کے وقت جو لوگ موجود تھے دیکھا ہوگا کہ انسان کو احساس سے جدائی تڑپا دیتا ہے، جہاں یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک شفیق باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ایک شجر سایہ دار تھا جو اب نہیں رہا۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ جب آدمی توجہ دیتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ باپ کس شفیق ذات کا نام تھا اور کس شجر سایہ دار کا نام تھا۔ کوشش کریں کہ ہم لوگ زندگی میں قدر کر سکیں اور مرنے کے بعد بھی خیال کر سکیں۔ یقیناً باپ جیسی نعمت، لیکن اگر باپ کی جدائی کو سمجھنا ہے تو کربلا والوں سے سمجھیں۔ آپ نے اس دن سے آج تک دیکھا کہ جب بھی کوئی ایسی بات آئی تو دوسروں نے آ کر گلے لگا لیا، دوسروں نے آ کر دلاسا دیا، شفقت سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، اور ہر ایک نے تعزیتی کلمات کہے۔ یہ ایک ایسی فطری چیز ہے کہ جب لوگ آ کر غم میں شریک ہوتے ہیں اور اظہار تعزیت کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں انسان کو اپنے غم میں سہارے کا احساس ہوتا ہے اور انسان کو اپنا غم قابل برداشت نظر آتا ہے۔ لیکن ایسے ہی میں محسوس کیجئے کہ آج ہمارا باپ جاتا ہے تو پورا محلہ غم میں شریک ہوتا ہے۔ وہاں سید سجاد کے سامنے حسین ابن علی جیسے بابا رخصت ہوئے، کتنے لوگوں نے آ کر دلاسا دیا ہے، یہاں تک کہ کسی ایک نے بھی آ کر تعزیتی کلمہ کہا ہو۔ آج باپ کی جدائی انسان کو تڑپا دیتی ہے۔ ایک 4 سال کی بچی سے پوچھئے کہ باپ کی جدائی کسے کہتے ہیں، اور وہ بھی جناب سکینہ جیسی بیٹی ہو، امام سجاد جیسا بیٹا ہو، اور پھر آقا حسین جیسا باپ ہو۔ آج امام حسین سے محبت تو غیروں کو ہو جاتی ہے، یعنی آج جس کا تعلق مذہب اہل بیت سے نہیں ہے وہ بھی نام امام حسین سے عشق کرتا ہے، وہ بھی امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ جب غیروں کو امام حسین سے اتنی محبت ہو جائے تو پھر بیٹوں کو کتنی محبت رہی ہوگی، بہن کو کتنی محبت رہی ہوگی۔ اور پھر ایسے بیٹوں کے سامنے اگر باپ رخصت ہو رہا ہو اور ایسے حالت میں اور ایسے وقت جا رہا ہو جہاں 3 دن کی پیاس ہو، 3 دن کا پیاسا نگاہوں کے سامنے بابا رخصت ہو رہا ہو۔ آج انسان آخری لمحات میں اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ باپ دنیا سے جانے والا ہے
اور اسے پیاس لگی ہے تو ہر بیٹا ساری کوششیں کرے گا کہ اس کے حلق تک پانی پہنچ جائے. یعنی آخری لمحات میں کم از کم آدمی اس بات کا خیال کرتا ہے کہ ہمارا باپ اگر رخصت ہو رہا ہے تو دنیا سے پیاسا نہ جائے. آج ہم خیال کر لیتے ہیں کیا یہ احساس امام سجاد کو نہ رہا ہوگا؟ کیا یہ احساس جناب سکینہ کو نہ رہا ہوگا؟ اور عزیزو پیاس تو ایک ایسی مصیبت ہے جس کا احساس امام سجاد کو زندگی بھر رہا. یہی کہہ کہہ کے تڑپتے رہے کہ میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا گیا. یہی کہہ کہہ کے فریاد کرتے تھے کہ میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا گیا. جناب سکینہ کو بھی اسی بات کا تو احساس تھا. جب رہوار در خیمہ پر آیا ہے تو کوئی اور سوال نہیں کیا ہے بلکہ رہوار کو خطاب کر کے بس ایک ہی سوال کیا تھا، اے بابا کے رہوار بس اتنا بتا دے کہ جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا تو میرے بابا کو پانی ملا یا میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا. عزیزو جہاں پیاس جیسی مصیبت ہو، پیاس جیسا امتحان ہو، وہاں باپ کی جدائی کے بعد باپ کا لاشا بے گور و کفن ہو تو کتنا بڑا امتحان ہوگا. آج ہر بیٹا کم از کم یہ منظر تو ضرور دیکھ لیتا ہے کہ اگر باپ سے جدا ہوئے، اگر باپ دنیا سے رخصت ہوا تو ہمارے باپ کا جنازہ بے گور و کفن نہیں تھا. یہ احساس امام سجاد کو بھی تو تھا، یہ احساس جناب سکینہ کو تھا. کربلا میں اپنے بابا کو بے گور و کفن دیکھ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، پھوپھی اماں ظالموں نے اپنے کچھ کہا